مفتی صاحب اگر ہاتھوں میں ایلفی لگ جائے اور ہٹانا بھول جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا، چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے. یہاں بھی بڑے بڑے فنٹر ہیں، فوراً حدیث پیش کر دیں گے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ نبی نے فرمایا میری امت سے بھول اور چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. تو مولوی لوگ کہتے ہیں ایلفی بھولے سے لگی ہو، بعد میں دیکھا ایلفی لگی ہوئی ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی. حدیث میں تو آتا ہے، حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اگر بھولے سے کی ہوئی غلطی معاف ہوتی تو بھولے سے ہی تو سجدہ سہو ہوتا ہے نماز میں. جو غلطیاں جان کر ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. نبی نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تھی تو کیا کیا تھا؟ سجدہ سہو کیا تھا. آپ حج میں بھولے سے خوشبو لگا لو، دم واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھولے سے معاف کا مطلب گناہ نہیں ملتا جب کوئی کام بھول سے یا غلطی سے. رہا یہ مسئلہ کہ روزے میں بھولے سے اگر کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پہ الگ سے حدیث موجود ہے، روزہ مستثنیٰ اس سے. تبھی ہم کہتے ہیں روزے میں بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ الگ سے حدیث ہے. غلطی سے کھا لیا تو ٹوٹے گا روزہ. غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھے سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا، حالانکہ ختم ہو چکا تھا اور آپ 2 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ بھولے سے نہیں ہوا، یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. آپ سمجھے سورج غروب ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا، آپ نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے، بعد میں دیکھا ابے اذان تو آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو یہ بھولے سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غلطی سے. لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس میں آپ نے وضو میں غرارہ کیا، آپ کو روزہ یاد بھی ہے، اگر یاد ہی نہیں ہے پھر تو بھولے سے ہوگا. لیکن آپ نے کہا فنٹر بننے کی کوشش کی، غرارہ میں احتیاط سے کروں گا تاکہ پانی حلق میں نہ جائے، لیکن پانی پھر بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بھولا نہیں ہے، یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. ہاں کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ تو جرم پہ ہوتا ہے اور جرم ہے نہیں کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا، جان کر نہیں کیا آپ نے، تو کفارہ نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر ایلفی لگ گئی نا تو نماز نہیں ہوگی.